عمران خان کو جیل میں 493 دن ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً سارا سال آج عمران خان کے بغیر گزرا ہے۔ آج کے حوالے سے اپڈیٹ دیتا ہوں۔ آج جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کے حوالے سے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر فیصل واڈا ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، کیونکہ فیصل واڈا کا بھی جو کام ہے وہ پیغام رسانی کا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید نے ثبوت اور گواہی دے دی ہے، عمران خان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ باقی شہباز شریف کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، اور شہباز شریف کے دور میں ہی سانحہ ڈی چوک ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا سیشن تھا، اور آج قومی اسمبلی کے سیشن میں جب یہ سوال کیا گیا گولی کیوں چلائی، تو پھر پی ٹی وی کی جو نشریات ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں، پی ٹی وی اپنی نشریات بند کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آگے مزید کیا ہو سکتا ہے، کیا عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیا پلان سامنے آ رہے ہیں، آئیے کرتے ہیں گفتگو کا آغاز۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی۔ فیض حمید کو آج باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس فیض حمید سیاسی لنک سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کا واضح طور پہ فیصل واڈا نے کہا۔ فیصل واڈا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ فیصل واڈا کوئی پیغام ہوتا ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ فیصل واڈا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر بننے، جس طرح وہ سینیٹر بن کے سامنے، بچہ جانتا ہے کہ کس کی مدد سے سینیٹر بن کے سامنے ہے۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید نے ثبوت اور گواہی دی ہے، عمران خان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، عمران خان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اس سے پہلے وہ کئی دفعہ اشارتاً یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لے کر جایا جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان ختم شد، اور یہ کمپین چلائی گئی عمران خان ختم شد، لیکن عوام نے دیکھیں، اگر پس منظر میں جائے تو بلہ لے لیا، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا لیا، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے پارٹی بھی چھڑوا لی۔ نئے لوگ سامنے آتے ہیں، اور نئے لوگ جنہیں حقیقتاً ایک بھٹو کے دور میں کہا جاتا تھا کھمبا، جنہیں حقیقتاً کھمبا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ عمران خان کے اس دور میں عمران خان جیل میں تھے، کھمبے سامنے آتے ہیں، اور لوگ جو ہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو ووٹ دیتی ہے، اور ان کو ووٹ اس طرح دیتی ہے کہ 50 60 ہزار کے مارجن سے جتواتی ہے۔ خواجہ اصف جیسے انسان کو 62 ہزار کی بڑی لیڈ سے شکست ہو جاتی ہے، لیکن فارم 47 کمال دکھا دیتا ہے۔ پنڈی، اٹک، چکوال، سیالکوٹ، اس کے علاوہ لاہور، کوئی بھی بات کریں، نواز شریف کے اپنے حلقے کی بات کریں تو ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں بیٹھی ہوئی جیت جاتی ہے، عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا جیت جاتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ایک ذات، جو عمران خان ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے، جو بہت ہی کمال کا انصاف کرتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات عدل بھی کرتی ہے، انصاف بھی کرتی ہے، اور پھر عدل جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، جو انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ اپنے انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سو ان کے بہت ارادے تھے۔ اسے اور مزید پس منظر میں جائیں تو عمران خان کو گولی ماری گئی، عمران خان کا ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا، عمران خان کی گاڑی کو آگ لگ گئی، عمران خان ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کنٹینر سے نیچے گرے۔ سو عمران خان ہمیشہ جو دشمن ہے، ہمیشہ جو مخالف ہے، ان کی کوشش رہی کہ یہ شخص میدان سے ہٹ جائے، لیکن وہ شخص میدان میں رہا، اور پھر اس شخص کو میدان سے اس طرح ہٹایا گیا کہ جیل میں قید کر دیا گیا، لیکن جیل میں بیٹھا وہ شخص پورے نظام پہ باری ہو چکا ہے۔ اور ابھی اگر میں یہاں ولاگ کر رہا ہوں تو عمران خان کے نام کے بغیر ولاگ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ٹاک شو ہو وہ عمران خان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہاں ذکر ہوگا قیدی 804 ہوگا، وہاں ذکر ہوگا تحریک انصاف کا ہوگا، وہاں ذکر ہوگا عمران خان کی رہائی کا ہوگا، وہاں ذکر ہوگا عمران خان کی قید کا ہوگا۔ اب اگر ہم یہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، فیض حمید کا کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو جو لنک کیا جاتا ہے وہ عمران خان سے کیا جاتا ہے۔ یہ میں جو کہا گیا واڈا کی طرف سے، فیصل واڈا کی طرف سے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ دشمن نے لاکھ کوششیں کی۔ وہ ایک شعر ہے نا، دئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ فیصل واڈا کے کہنے سے، فیض حمید کے کہنے سے کچھ اثر نہیں پڑنے والا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اور ایک چیز واضح ہے، جیل میں بیٹھا شخص جیت چکا ہے، یہ نظام ہار چکا ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ گولی چلانی پڑی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قوم، یہ عوام، یہ پاکستانی لوگ قابو نہیں آ رہے، کنٹینر رستہ نہیں روک سکے، شیلنگ رستہ نہیں روک سکی، بلٹ جو ربر بلٹ ہیں وہ رستہ نہیں روک سکے، ہزاروں کی نفری رستہ نہیں روک سکی،
انہوں نے وہ سڑکیں کھود دی، کھائیاں بنا دی، وہ راستہ نہیں روک سکی، آخر حربہ استعمال کیا گیا گولی کا. گولی چلائی گئی ان لوگوں کو روکنے کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں رکے. اب تحریک انصاف پشاور میں کرنے جا رہی ہے، شہداء کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوگی، لوگ پہنچیں گے اور وہاں کثیر تعداد میں خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں گے، پنجاب کے لوگ ہوں گے. اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں، کیا وہاں سپیچز ہوتی ہیں، بہت میٹر کریں گی. لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ بھی بہت میٹر کرے گا. گولی چلانے سے بات ہوئی. گولی دیکھیں، اگر ہم ماڈل ٹاؤن اٹھا کے دیکھیں تب بھی شہباز سرکار تھی، تب بھی شہباز شریف کی حکومت تھی، رانا ثناء اللہ کے آرڈر تھے، تب بھی یہ تمام چیزیں تھیں اور تب ماڈل ٹاؤن گولیاں چلائی گئی. اس کے بعد اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی شہباز سرکار ہے. تو شہباز سرکار کے جو ہاتھ ہیں یہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ ان ہاتھوں میں خون نہیں رہے گا. ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگ سکتی ہیں جو کہ پہلے لگی ہیں. بہت کچھ بدل جائے گا. اب میں بات کرتا ہوں ڈی چوک کی. سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے ورکرز کو گولیاں لگی، اور یہ جو حکومت ہے یہ کہتی ہے نہیں لگی. تو حکومت کو ایک کام کرنا چاہیے، وہ یہ کرنا چاہیے کہ اس دن کی سی سی ٹی وی ڈی چوک جو بلیو ایریا اس کی سی سی ٹی وی، اور اس کے علاوہ پیمز ہسپتال کی سی سی ٹی وی قوم کے سامنے رکھ دیں. قوم کو پتہ چل چکے، قوم کو پتہ چل جائے کہ تحریک انصاف سچ کہتی ہے یا آپ سچ کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا. آج جب عمر ایوب کہنے لگے گولی کیوں چلائی، آج جب عمر ایوب سوال کرنے لگے تو پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئی. اس پی ٹی وی کی جس کا ٹیکس میں بھی دیتا ہوں، جس کا ٹیکس آپ بھی دیتے ہیں، اگر کوئی اوورسیز ان کے گھر والے دیتے ہیں، ہر بل کے ساتھ اس پی ٹی وی کا ٹیکس جاتا ہے. لیکن اس پی ٹی وی میں اپنے سرکاری لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، اپنے من پسندیدہ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، جو ان کے گن، جو ان کے گیت گاتے ہیں، جو ان کی بات کرتے ہیں. اور جب کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو نشریات بند ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. لیکن ہر آنے والا دن بہت اہم دن ہوگا. یہ سال اینڈ ہونے جا رہا ہے، سال گزرتا جا رہا ہے. اس سال تقریباً عمران خان نے جو اپنی قید ہے وہ جیل میں گزاری. عمران خان جیل میں قید رہے. عمران خان پورا سال، یہ جو 2024 ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے تو بہت دردناک سال ہے. اس حوالے سے الگ ولاگ کیا جائے گا کیا کیا چیزیں ہوئیں، لیکن آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.